کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دل پہ بہت غبار سا چھا جاتا ہے، غموں، اندیشوں، وہموں کا، اپنے فیصلوں کے غلط ہونے کا احساس دل کو کچلتا ہے۔ لیکن آپ کم دل اور غمگین نہ ہوں، بس یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ بس اللہ رب العزت کی خاطر کیا ہے، اگر آپ اپنے آپ ہی کی مزاحمت کے باوجود اس پر ڈٹے رہے ہیں، کسی خوشی کو، کسی چاہ کو آپ نے اللہ رب العزت کے لیے چھوڑا ہے، تو آپ کا فیصلہ ذرا برابر بھی غلط نہیں تھا۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، وہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون کئی گنا بڑھا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، یہاں تک کہ بوجھ بڑھ جائے اور رویا بھی نہ جائے تو کسی سے کہہ لیا کیجئے، کیونکہ تنہائی اور وحدانیت تو صرف خدا کو جچتی ہے، واحد تو بس اللہ ہے۔ انسانوں میں ایک دوسرے کا احساس اسی لیے ہی تو رکھا گیا ہے، انہیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی سننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، محسوس کرنے والا ہو۔ کسی سے شیئر کر لیا کریں جو آپ کو جج نہ کر سکے، بس آپ کو سمجھے، دل پہ کسی بوجھ کو حاوی نہ رہنے دیں، کسی سے کہہ لیا کریں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مخلص شخص نہ ملے جو آپ کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کو نہ سمجھ سکے، آپ کے دل کی وحشتوں اور بے چینیوں کو نہ سن سکے، تو پھر آپ چپکے چپکے سے اپنے رب کائنات سے راز و نیاز کر لیا کریں۔ بے شک وہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا پسند کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سارا غم و غبار اس کے در پہ چھوڑ آئے، پھر وہ آپ کے اس ٹوٹے بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹ لے گا۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب سب کہہ لیں تو پھر اپنے کانچ سے دل کو شفافیت سے سنوار کر بس مدھم سی مسکان لبوں پہ سجائے اس وقت کے منتظر رہیں جو آپ کا ہوگا۔ انسان کا نصیب اسے خود تلاش کر لیتا ہے، بس انتظار کریں، محبت کا دامن مت چھوڑیں، نہ اخلاص کا۔ ہم سب کو تو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بے شک وہ بہتر کارساز ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کے بعد بھی ہماری دعا میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ صرف عبادتیں نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے اعمال بھی دیکھتا ہے کہ وہ عبادتوں کے علاوہ کیا کچھ کرتا ہے، اور تب جانے انجانے میں ہم کچھ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جن کا اثر سیدھا ہماری دعاؤں پر پڑتا ہے، اور ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں، اور پھر ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، جب ہم ایسے مرحلے پر ہوں جہاں ہمیں یہ لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب ہماری من پسند چیز ہمیں نہیں مل سکتی، تو ہم سب سے پہلے دعا مانگنا ہی کیوں چھوڑتے ہیں؟ خدا کہتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھے دوں گا، پھر ہم جلد ہی ہار کیوں مان لیتے ہیں؟ واحد دعا ہے جو نصیب کو شکست دے سکتی ہے۔ جہاں لگے کہ اب یہ چیز ہماری دسترس سے باہر ہے، وہاں دل میں خدا کا نام بار بار لینا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمارا مطلب پورا ہو جائے، بلکہ اس بات پر یقین رکھ کر کہ دعا مانگنی چاہیے کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، اور وہ دے گا، اور وہی دے سکتا ہے، اور وہ ضرور سنے گا۔ صاف نیت سے مانگا جائے، اس بات پر یقین رکھ کر کہ خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو وہ ہمارا دل کیوں نہیں بدلے گا؟ وہ کن کہے گا اس کے اوپر۔ جب اس کے آگے جھولی پھیلاؤ تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ بات صرف اپنی دعاؤں پر یقین رکھنے کی نہیں ہے۔ یاد رکھو خدا دعاؤں کی توفیق تبھی دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہو۔ اس لیے مانگو اور آخری سانس تک مانگو، خدا سے خدا کو مانگو، بدترین کو بہترین بنا کر واپس دے گا یہ مانگو، سکون مانگو اپنے اللہ سے، شرمندہ مت ہو، تم نے خدا کے سامنے صرف اپنی خواہش رکھی ہے، اس کو مشورہ نہیں دیا۔ کن کہنا، راستہ بنانا اور تمہیں سکون دینا اس پاک ذات کا کام ہے۔ ساری سوچیں تمہاری ہیں کہ کب سب صحیح ہوگا،
کب وہ واپس آئے گا، کب ہم خوش ہوں گے۔ تمہارا کام انتظار کرنا، دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے۔ راستے تو وہ بنائے گا۔ تم خود کے لیے پریشان مت ہو، بس اندھا یقین رکھو اور ان قریب تمہارا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا ہے اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ کوئی آپ سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ رب العزت کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل ایسے حل نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ حل کرتا ہے۔ کوئی آپ کے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا جیسے اللہ رب العزت سمجھتا ہے۔ کوئی آپ کی تمام انکہی باتوں کو نہیں سن سکتا جیسے میرا رب سنتا ہے، اور وہی اپنی رحمت سے آپ کے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹتا ہے اور آپ کے زخموں پر محبت بھرا مرہم رکھتا ہے۔ تو جب ہر درد کا مداوا اللہ ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے، تو پھر اس کے در ہی کی خاک چھانی جائے، اس کے آگے ہی خالی جھولیاں پھیلائی جائیں، اس سے ہی سکون و قرار مانگا جائے، اسے ہی نگہبان سمجھا جائے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ، درد، تکلیف، غم و عالم کا ذکر ہم اپنے اللہ سے کیا کریں۔ اللہ رب العزت کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کہ کب اس کی آزمائشیں راحتوں میں بدلیں گی، کب اس کے دکھ سکھ میں بدلیں گے۔ بے شک وہی تو قادر ہے سب بدلنے پر، اور کب اس کے تڑپتے ہوئے دل کو قرار نصیب ہوگا کہ اس کا بندہ اس کی مدد کی آس لگائے بیٹھا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تیرے رب کی طرف سے جواب آیا کہ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد و نصرت نزدیک